السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تو جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ جویریہ دانیال آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اور آج کا یہ ولاگ بہت زیادہ اہم ہے ان تمام بہنوں کے لیے جو اپنا گھر لینے کا خواب سجائے ہوئے بیٹھی ہیں، اور ان تمام بھائیوں کے لیے جن کا پیسوں کے معاملے میں کوئی نہ کوئی کام ہمیشہ پھنسا رہتا ہے اور ان کو ہمیشہ پیسوں کے معاملے میں دقت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ولاگ ہے ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ پورا سال ان کی زندگی میں خوشحالی رہے، ان کا گھر رزق سے بھرا رہے، ان کا دسترخوان کبھی خالی نہ ہو، ان کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا بنا رہے، کبھی بھی ان کے گھر میں محتاجی نہ آئے۔ تو یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ میں بھی کرتی آ رہی ہوں پچھلے 2 سال سے، اور الحمدللہ مجھے کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی، مجھے کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جو بہنیں اپنے گھر کا خواب دیکھ رہی ہیں، ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا ہر خواب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیسوں سے ہی پورا ہوتا ہے۔ گھر بھی آپ کا پیسوں سے ہی بنے گا، رزق بھی پیسوں سے ہی آتا ہے، کھانا بھی آپ لوگ پیسوں سے خریدتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ بیسیکلی پیسوں کے لیے ہی ہے، خوشحالی کے لیے ہے۔ اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو جی کل چونکہ میں خود بھی یہ وظیفہ کرنے والی ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بہن اور بھائیوں سے بھی شیئر کرتی ہوں یہ وظیفہ، اور ہم سب مل کے انشاءاللہ وظیفہ کریں گے اور مل کر کامیابیاں دیکھیں گے، خوشحالیاں دیکھیں گے پورا سال انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے جن جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل فار مور ولاگز، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ساتھ ساتھ، اور کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو۔ تو جی میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں جمعے کا ویٹ نہ کروں اور وظیفہ آج ہی شیئر کر دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری یہ بات پہنچ جائے اور آپ لوگ رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں۔ اور جی یہ وظیفہ سال میں صرف ایک دفعہ کیا جاتا ہے، ایک ہی دن کیا جاتا ہے، اور صرف ایک بار ہی آپ نے وہ سورہ پڑھنی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طریقے سے پڑھنی ہے، کس ٹائم پہ پڑھنی ہے، وہ بھی میں آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ سارا شیئر کروں گی، کیونکہ سورہ یاسین والا وظیفہ میں نے آپ کو اسی طرح بتا دیا تھا، تو آپ لوگوں میں سے کسی کو وہ سمجھ نہیں آئی کمنٹس میں لکھ لکھ کے، تو میرا وہ حشر ہو گیا ہے۔ تو اب میں جو بھی وظیفہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں وہ سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہوں، جیسے میں نے کن فیکون والا آپ کو بتایا وہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا، اس پہ مجھے کویسچنس نہیں آئے کہ پوچھنے والے، اس لیے میں یہ والا بھی سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کس طرح پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، یہ سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اس ویڈیو کا ہر سٹیپ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہر سٹیپ پہ میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتاؤں گی، سو پلیز 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 سکپ مت کیجئے گا، اور سکپ کرنا بھی ہے تو بعد میں مجھ سے سوال مت پوچھئے گا کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ تو چلیے اب وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں کہ وہ سورہ کون سی ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی جاؤں گی، دعا کس طریقے سے مانگنی ہے، آپ نے سورہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی میں جس سورت کی بات کر رہی ہوں وہ سورہ ہے سورہ النبا، قرآن پاک کی 78ویں سورت ہے، اور 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت سورہ ہے۔ یہ اس کا ترجمہ آپ لوگ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ وظیفہ اسپیشلی ان چیزوں کے لیے کیوں بنایا گیا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ ہر وظیفہ کی طرح اس وظیفہ کی بھی فرسٹ شرط اور پہلی اور آخری شرط یہی ہے، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین رکھنا ہے اللہ پر، اللہ کے کلام پر، دل میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے آپ کے۔ جو دعا آپ کر رہے ہیں آپ نے دلی سکون، دلی اطمینان رکھ کر دعا کرنی ہے کہ یہ دعا قبول لازمی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو جی سورہ کا آپ کو پتہ چل گیا ہے میں کس سورہ کی بات کر رہی ہوں، سورہ النبا۔ یہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ صرف اور صرف ایک مرتبہ، ٹھیک ہے؟ ٹائم بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور دعا کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھنی کس طریقے سے ہے کہ اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی۔ یہ میک شور آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس میں غلطی کوئی بھی نہیں کرنی پڑھتے ہوئے۔
غلطی آپ سے بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ جس طریقے سے میں پڑھوں گی میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں۔ میں پہلے سنتی ہوں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ، جہاں پہ بھی آپ آسانی سے سن سکیں، کسی بھی مفتی سے، قاری سے، کسی بھی اسلامک ٹیچر سے پہلے آپ سن لیں کہ وہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ جن جن الفاظ پر آپ کو شک ہے کہ آپ غلط پڑھ سکتے ہیں، اس کی پروننسیشن آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح پروناؤنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک دو دفعہ سن لیں، دیکھ لیں کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کرنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ کوئی بھی لفظ غلط نہ ہو۔ بہت ہی چھوٹا اور آسان سا وظیفہ ہے یہ۔ سال میں آپ نے صرف ایک دفعہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ رجب میں 27 رجب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سورہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 27 رجب سے پہلے پہلے۔ میرا آج کے دن یہ وظیفہ شیئر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ 27 رجب آنے میں کم دن رہ گئے ہیں، تو میں آج ہی یہ وظیفہ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ 27 رجب تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ جائے۔ آپ لوگوں سے بھی جتنا ہو سکے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ آگے شیئر کرنا ہے، اپنی بہن بھائیوں سے، اپنے کزنز سے، فرینڈز سے، دوست احباب سے، جن جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس کی ضرورت ہے، ان سے یہ شیئر کریں اور ان کی دعائیں لیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ سورہ پڑھنے کے بعد پہلے طریقہ دوبارہ سے سن لیں۔ سورہ النباہ پڑھنی ہے آپ نے ایک بار، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، غلط لفظ کوئی بھی پروناؤنس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ میک شور کرنا ہے۔ اینڈ 27 رجب سے پہلے پہلے یہ کرنا ہے آپ نے وظیفہ۔ ٹائمنگ آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، جو آپ کو ایزی لگتی ہے، لیکن میں تہجد کا ہی وقت جو ہے ریکمنڈ کرتی ہوں، اور میں خود بھی تہجد ٹائم ہی کروں گی انشاءاللہ۔ اور اگر بہت بڑا وظیفہ ہو تو پھر میں دن کا کوئی ٹائم دے کے سلیکٹ کر لیتی ہوں، لیکن اگر چھوٹا سا وظیفہ ہو جس طرح کا آج ہے، تو اس طرح کے وظیفہ میں موسٹلی تہجد کے وقت ہی کرتی ہوں، کیونکہ وہ ٹائم مجھے زیادہ لگتا ہے کہ زیادہ اسٹرانگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس وقت بندہ۔ اور پلیز دماغ میں یہ بالکل بھی مت لائیے گا، یا کوئی بھی دوسرا یہ بات دماغ میں نہ لے کر آئے کہ ہوس زر کی وجہ سے ہم لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ پیسے مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو بھائی اللہ سے ہی مانگنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اگر آپ کی ایک سوئی بھی گم گئی ہے تو آپ نے اللہ سے مانگنی ہے۔ پیسے تو پھر بھی آپ کی ایک ضرورت ہیں، آپ کی زندگی ہی پیسوں کے بل پہ چل رہی ہے، یہ تو آپ لوگ مانیں گے۔ آپ گھر بغیر پیسوں کے نہیں خرید سکتے، آپ کھانا بغیر پیسوں کے نہیں خرید سکتے، آٹا بغیر پیسوں کے خرید نہیں سکتے آپ لوگ۔ تو ظاہر ہے پیسہ ایک ضرورت ہے انسان کی، تو وہ آپ اللہ سے، انسانوں سے مانگنے سے بہتر ہے نا کہ آپ لوگ اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک تو الٹا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ صرف مجھ سے مانگتا ہے، صرف میرے آگے محتاجی ظاہر کرتا ہے، صرف میرے آگے سر جھکاتا ہے۔ خیر اب دعا کا طریقہ سن لیجئے کہ دعا کس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں آپ نے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، رو کر دعا مانگنی ہے، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنی محتاجی ظاہر کرنی ہے۔ اللہ پاک کے جتنے نام آپ لوگوں کو یاد ہیں ان تمام ناموں سے پکار کر آپ لوگوں نے اللہ سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا ہے، ہمیں گڑ گڑانا نہیں آتا ہے، تو آپ اپنی نیت صاف رکھیں۔ اللہ پاک نیتوں کا حال جانتا ہے، اللہ پاک آپ کو نیت سے پہچانتے ہیں، تو وہ آپ کی صاف ہونی چاہیے۔ دعا آپ لوگ جس طرح مرضی کریں۔ جب بھی آپ اللہ پاک سے اپنی دعا مانگیں، اللہ پاک کو یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا کریں 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے 3 مرتبہ یہ بولا کریں یا ارحم الراحمین، اس کے بعد اپنی دعا سٹارٹ کیا کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی۔ یہ اس وظیفہ کے لیے نہیں بتا رہی، کوئی بھی دعا آپ کریں اس طریقے سے کیا کریں، وہ جلدی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ لازمی کیا کیجئے، اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد پہلی خوشخبری آپ کو کیا ملی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد پہلا میرا پیسوں والا معاملہ کون سا حل ہوا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب مائی چینل فار مور ولاگز، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔